اوسطی قریب آئے، جو سنت و نوافل سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وقال النبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی آج 23 تاریخ ہے. محرم الحرام کے تعلق سے شروع محرم سے آج تک ہم بہت ساری باتیں بیان کرتے آ رہے ہیں. واقعہ کربلا سامنے آیا، حضرت حسین کی فضیلت اور ان کی شہادت سامنے آئی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کو قتل کرنے والوں کا کیسا برا اور عبرتناک انجام ہوا. گزشتہ جمعہ اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا. آخر میں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بیان کرنا بھی نہ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں سننے والوں کی برکت سے وہ باتیں کھول دیتے ہیں. تو آخر بیان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل و دماغ میں یہ ڈالی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم کتنی محبت کر رہے ہیں اور کتنی دشمنی رکھ رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے وارث اور اپنے بیٹے کہا، ان لوگوں کے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت چہرے سے لے کر چلنے پھرنے تک رکھنے والے، اسی امت نے ان کو قتل کیا، کربلا میں بلا کر شہید کیا. اب ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل اور پوری کی پوری اولاد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی. نہیں، وہاں سے پھر نسل چلی ہے، چلتے چلتے آج تک چلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، نبی کی ہر ادا اور ہر چیز قیامت تک اللہ زندہ رکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انشاءاللہ قیامت تک زندہ رکھی جائے گی. اور جب دجال نکل آئے گا اس وقت پوری امت کی رہنمائی کرنے والے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہی سے ہوں گے، اور وہ
امت کی رہنمائی اور امامت کریں گے وہ ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام. ایک کسی دوسری نسل سے نہیں، کسی اور خاندان سے نہیں، بلکہ دجال کے اور فتنوں کے زمانے کے وقت امت کی امامت کرنے والے اس وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور وقت پر حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، نبی کی پورا خاندان اور پوری نسل ختم ہو گئی، اب نبی کی نسل اور نبی کا خاندان زندہ نہیں. اصل میں سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بہت ساری تھیں. کتنی تھی جی؟ کسی کو یاد ہے؟ 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. حضور کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا اور حضور کے وفات کے وقت یعنی پوری زندگی 9 بیویاں زندہ تھیں. 9 بیویوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوا. کتنی بیویاں؟ 9 بیویاں. ان میں سے 10 بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اولاد نہیں. پہلے شوہر سے ہوں گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی تھی اور علم دین کے تعلق سے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ہمیشہ آگے آگے رہنے والی یہ عورتوں میں بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بھی تھی اور ایک کماری تھی. ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی. جو سب سے پہلے اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے وقت 25 برس اور حضرت خدیجہ جو پہلی بیوی ہیں ان کی عمر نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 برس. نبی کی عمر کتنی؟ 25. حضرت خدیجہ کی 40. اب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بیوی سے اولاد نصیب فرمائے. تو حضور کی بیٹیاں کتنی جی؟ 3 کیا 5؟ 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں پیدا ہوئی. پہلے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم، تیسرے نمبر پر حضرت رقیہ اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کتنی؟ یہ نام یاد رکھنے کے قابل ہیں کیونکہ نبی کی ہر چیز اللہ نے قیامت تک چلانا ہے تو ہمیں یاد رکھ کر اپنی اولاد کو سکھانا ہے، تبھی چلیں گے، ورنہ فرشتے آ کر تعلیم دینے والے ذرہ برابر بھی نہیں. آج مسلمانوں کو ادھر ادھر کے قصے کہانیاں، ادھر کے باتیں اور ادھر کے نسلیں بہت یاد ہیں، سمجھ لو، لیکن یاد نہیں تو ہمیں یہ چیز یاد ہے. نبی کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا اور ان سے بھی اولاد ہوئی، لیکن بچپن ہی کی حالت میں ان کی اولاد کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتر کر ان کو دفنایا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال حضور کی زندگی میں، حضور کی حیات طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہوا. ایک بیٹی انتقال ہوئی، 3 باقی رہے. اب ان کی اولاد بھی ختم. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا، ان کے اولاد بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں آتا. اب 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی. پہلی بیٹی ام کلثوم دی، بھر جوانی میں بیماری کی حالت میں شاید اولاد تو نہیں ہوئی لیکن ان کا بھی انتقال ہوا. غزوہ بدر یا غزوہ احد کا واقعہ پیش آنے والا تھا. حضرت عثمان نے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہاری سب سے بڑی جنگ اور جہاد تمہارا ہے، اپنی بیوی کی خدمت کرو، بیمار ہیں، یہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں
جنگ سے زیادہ ان میں ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ حضور جب تشریف لائے تو بیٹی کا انتقال ہوا، حضور نے ان کو بھی دفنا دیا، اولاد نہیں ہوئی۔ جب انتقال ہوا حضرت عثمان پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، غم زدہ تکلیف میں تھے، روتے دھوتے تھے، تو حضور نے فرمایا عثمان میری اور ایک بیٹی ہے حضرت رقیہ، وہ میں آپ کے نکاح میں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، ان کا بھی انتقال بھر جوانی میں ہو گیا، ان کو بھی غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا گیا۔ اس انتقال کے وقت حضرت رقیہ کے حضرت عثمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا، لیکن فاطمہ میری بیٹی زندہ ہے، ان کا نکاح میں نے علی سے کر دیا۔ 3 بیٹیوں کا انتقال، ان سے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے حضرت فاطمہ کا تذکرہ میں چھیڑ دیتا ہوں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ بولو نہ تو منڈی تو ہلاؤ، کتنی؟ 4۔ اب بیٹے کتنے ہیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 2 بیٹے تھے، بعض لکھتے ہیں 3 تھے اور بعض لکھتے ہیں 4 تھے۔ اب جنہوں نے لکھا ہے یا بیان کیا ہے 2 بیٹے تھے، لیکن کتابوں کے اندر 4 نام لکھتے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، عبداللہ۔ بولو قاسم، طیب، طاہر، عبداللہ۔ اب بیٹوں کے تعلق سے 4 پکڑیں گے، 3 پکڑیں گے، 2 پکڑیں گے، جو بھی سمجھ لو۔ نام تو میں نے آپ کے سامنے لے لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بیٹے 2 تھے تو 2 نام ان کے رکھے گئے تھے، یا 4 بیٹے تھے تو چاروں کے الگ الگ مستقل نام رکھے گئے۔ قاسم، طاہر، طیب، عبداللہ، ان کا بھی انتقال جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں، موجودگی میں، ان تمام بیٹوں کا ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا۔ سمجھے؟ اب باقی کون رہی اولاد میں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باقی تھی، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ ان سے حضرت علی کو 2 بیٹے پیدا ہوئے، حسن اور حسین۔ ایک حضرت حسن کو زہر دیا گیا کربلا کے میدان میں، حضرت حسین اور حضرت علی کی جتنی بھی اولاد دوسری بیویوں سے تھی ان تمام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے جن کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، ان کی کنیت اور ان کے آگے کا مشہور نام امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ 23 یا 25 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، لیکن بیمار اتنے بیمار تھے، تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکل نہیں سکتے تھے، اس لیے عورتوں میں رہ کر آرام کر رہے تھے۔ جنگ میں تو آئے لیکن میدان جنگ میں وہ تشریف نہ لائے اور انہوں نے جنگ نہیں، جہاد نہیں کیا۔ کربلا کے میدان میں تمام نبی کے نواسوں کو اور اولاد کو ختم کیا گیا۔ باقی کون رہے؟ امام زین العابدین۔ اب ہم محرم میں تاشے، ڈھول تاشے جو ہیں سب مناتے ہیں۔ کمال کی بات یہ بھی نبی ہی کے اولاد ہیں، نبی کے نواسے ہی پر نواسے ہوتے ہیں۔ ان کا انتقال بھی محرم ہی کے مہینے میں 18 محرم کو، یا آج 23 ہے تو 2 دن کے بعد 25 محرم کو ہوا۔ اگر منانا ہی ہے تعزیہ اچھا سمجھتے ہیں تو پھر ان کا بھی منانا، کیونکہ یہ بھی نبی کی سگی اولاد، ورنہ سوال ہی نہیں آتا۔ منانا ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا آج امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کربلا سے وہ بچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کیا، وقت کے بہت بڑے عالم اور وقت کے بہت بڑے بزرگ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ لیکن گزشتہ 2 چند جمعوں سے میں کہہ رہا ہوں، اس امت نے جتنے اپنے نبی کا نقصان کیا اولاد کے تعلق سے، کسی نبی کی قوم نے اپنے نبی کی اولاد اور نسل کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ لیکن اس امت کی بدقسمتی
اور بری نیتی اور برا ارادہ یہ کہ اس نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اپنے نبی کی اولاد کو نہیں چھوڑا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم بنے، بزرگ بنے، محدث بنے، فقیہ بنے اور دین کا بہت بڑی خدمت اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب اسی امت کے کچھ افراد جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں اور نفرت کرنا اس امت کی خاصیت بن گئی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر ان کو بھی قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ لیکن یہ نسل وہاں باقی نہیں رہی، نسل وہ بڑھتے بڑھتے آج تک آئی اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، خاندان، اولاد چلنے والی ہے۔ نبی کے خاندان کو حدیث اور قرآن کی زبان میں اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ امام زین العابدین شہید ہوئے، زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی جو اولاد تھی، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلایا اور قیامت تک چلائیں گے۔ آج بھی وہ نسل موجود ہے اور ان کا نام ہے سید۔ کیا؟ آج ہم سید خاندان کے ساتھ، میں گزشتہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے نبی کے خاندان کے بارے میں انشاءاللہ جمعہ بیان کرنا، اور جن کو نبی نے اپنا بیٹا کہا ان سے امت کیا کرتی ہے اس کے بارے میں بیان کرنا۔ اس لیے اب امام زین العابدین کا انتقال ہوا، ان کی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ اب ان کے نسل کا اور ان کے خاندان کا نام ہے سید۔ سید چاہے کسی نے ایسے ہی رکھ لیا ہو، یا ان کے پاس جو اصل سید رہتے ہیں ان کے پاس ایک سند نامہ رہتا ہے، میں کس کا بیٹا، میرا باپ کون، ان کا باپ کون، ان کا باپ کون، ان کا باپ کون، یہ حضرت علی اور فاطمہ تک پہنچ کر حضرت حسین وغیرہ سے پہنچتے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جن کے پاس نسب نامہ ہے یا جن کے پاس نہیں ہے، امت ان کا مذاق اڑا رہی ہے اور ان کے پیچھے ان کے آگے گالیاں گلوچ کر رہی ہے، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کر رہی ہے۔ وہ خاندان سید کیسے ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنا نام سید رکھ لیا ہو، پھر بھی ان سے محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کے پریشانی کی حالت میں ان کی مدد کرتے رہنا، ان کے دکھ اور سکھ میں ساتھ دینا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، حسین اور حسن کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے برابر، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے برابر، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا معاملہ ہے۔ ان کے پاس سند ہو نہ ہو، آج دور کتابوں کا، پھر کاغذات کی حفاظت کا ختم ہوتے چلے جا رہا ہے، کسی کے پاس باقی رہتی ہے حفاظت کے ساتھ، کسی کے پاس گم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، کسی جگہ اختلاف ہوا مسلم اور غیر مسلم کے اندر، ہندوستان کا واقعہ ہے یا کسی اور جگہ کا، بہت سالوں پہلے میں نے پڑھا، واقعہ کتابوں میں تلاش کیا مجھے نہیں ملا، لیکن وہ واقعہ ذہن کے اندر، جھگڑے ہونے کی وجہ سے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان سید خاندان تھا ان پر بھی آفت آئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک عورت زندہ بچی، وہ اپنی 3 بیٹیوں کو یا بیٹوں کو لے کر ہجرت کرنے لگی۔ ہجرت کرتے 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 وہ ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں کی آبادی اکثر اور زیادہ تر مسلمانوں کی تھی۔ مسجد کے باہر کھڑے آ کر انہوں نے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ کچھ نے یہ کہا کہ تو ہٹی کھٹی ہے، لڑکیاں جوان ہیں، ادھر ادھر کے غلط باتیں کر کے ان کو کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ لیکن آخر میں جاتے وقت ایک غریب شخص نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک امیر، بہت امیر ہے، نیکوکار، ان کے پاس جاؤ، وہ انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور تم جو یہ جملہ کہہ رہی ہو، میرے پاس نسب نامہ موجود ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورت، ان کے پاس جانا اور کہہ دینا۔ لیکن ان کے پاس سند موجود نہیں تھی، وہ سلسلہ نسب ختم ہو چکا تھا، اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو چکا تھا۔ وہ امیر کے گھر گئی اور دستک دی اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی اولاد ہوں
انہی سے میری نسل یہاں تک بڑھی اور میری 3 لڑکیاں ہیں، تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، اگر نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت ان مصیبت کے حالات میں، پریشانی کی حالت میں ہماری مدد کرو۔ اس مسلمان امیر بدبخت اور کمبخت نے یہ کہا، اگر تو اپنے آپ کو نبی کی اولاد کہتی ہے تو ثبوت ثابت کر کے بتا تو کیسے نبی کی اولاد ہو۔ وہ ناراض ہوئی، 2-4 قطرے اپنے آنکھوں سے گرائے، چلے آئے۔ پھر راستے میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، جو بندہ آخر میں نماز سے گیا تھا جمعہ کے دن، اس نے پھر کہا، ایک یہاں ہمارے یہاں ایک راہب، نجومی یا پنڈت، جو بھی جملہ وہاں کتابوں کے اندر میں نے بہت سال پہلے پڑھا، ابھی یاد وقت نہیں آیا وہ واقعہ، کتاب میں ڈھونڈا بھی ملا بھی نہیں، لیکن وہ ذہن کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ نے وہ واقعہ سننے سنانے کا موقع نصیب فرمایا، کہا کہ پنڈت کے پاس جاؤ اور جا کر نبی کا یہ واسطہ دینا، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ گئی اور جا کر اس کافر اور مشرک کے سامنے اللہ کے نبی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں اس امت محمدیہ کے نبی کی بیٹی ہوں، اس واسطے سے میری مدد کرنا۔ اس کافر اور پنڈت شخص نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اور اپنی چجوری کے دروازے کھولے، مال و متاع ہر چیز انہیں دے دیا اور کہا کہ بس میرے لیے دعا کرو، اسی نبی کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ مجھے ایمان اور اسلام کی ہدایت بھی دے اور جنت میں بھی دے دے۔ وہ دعا اس وقت ان کی زبان سے نکلا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اسی وقت اس پنڈت کو بھی خواب گرا، اور اس جو امیر مسلمان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نصیب فرمائی تھی، اسے بھی خواب گرا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ حضور کی نسل کی بیٹی اور بچیاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائے ہیں۔ امیر مسلمان شخص آیا اور دوسری طرف پنڈت جو کافر تھا وہ بھی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دونوں بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سیدھا اس پنڈت کی طرف کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کی اولاد اور نسل کی تو قدر کی، اور جس مسلمان نے قدر نہیں کی اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں اور اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان امیر شخص کہنے لگا، اللہ کے رسول میں آپ کا امتی ہوں، میری طرف دیکھیے، وہ آپ کا امتی نہیں ہے، اس کی طرف آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے اس وقت سوال کیا، اگر تو میرا امتی ہے تو ثبوت پیش کر اور سلسلہ نسب بتا، جا، تجھے میں پسند نہیں کرتا، تیرا اور میری امت میں تیرا شمار ہی نہیں، میں کون تو کون یہ جانتا نہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان بنا کر جنت کی بشارت دی۔ صبح ہوئی تو نبی کے خاندان ہی کی برکت سے وہ بندہ مسلمان ہوا اور جنت میں پہنچ گئی۔ لیکن آج امت وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان اور سید کے ساتھ کر رہی ہے۔ اتنی بری حالت آج سید خاندان کی ہو گئی ہے، ان سے مسلمان اپنا ربط نہیں رکھ رہے، ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، سمجھنا ان کے پاس سند ہو نہ ہو، ثبوت ہو نہ ہو، لیکن سید ہے تو پھر ان کا ادب ہمارے لیے بہت ضروری۔ اور علماء نے فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، کوئی بندی بندہ موجود ہو اور اپنی زکوٰۃ تم ادا کر رہے ہو تو زکوٰۃ سید خاندان کو نہیں دیا جا سکتا، دینا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس کی دلیل آگے بیان فرماتے ہیں علماء۔ زکوٰۃ کا مال یہ ہمارے مال کا گندا مال ہے، اور سید خاندان پاک اور پاک باز خاندان ہے، گندا مال پاک خاندان کو دیا نہیں جا سکتا۔ ان کی پریشانی اور مصیبت کے وقت ہم امت مسلمہ کو اپنا پکا اور پاک صاف مال ان پر لگانا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ کیا زکوٰۃ کی بات جو ہے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا نبی کی سگے اولاد کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اب بیٹا قریب کا ہوتا ہے یا نواسا قریب کا ہوتا ہے؟ یہ بولتے نہیں کچھ؟ رشتے میں کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ میں فضیلت علماء کی ثابت کرنا نہیں چاہتا، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء بزرگان دین انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی وارث کا مطلب اولاد ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں۔ نبی کے نواسوں کے ساتھ ہم نے وہ معاملہ کیا تو آج حفاظ کے ساتھ، علماء کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بدتر اور برا معاملہ کر رہے ہیں، اور اتنا برا کر رہے ہیں، ادھر بیان ہوا ادھر باتیں شروع، آج مولانا ہوں بولے، آج مولانا ہوں بولے، غیبت سامنے سے بھی گزرے۔ یہ ایک اسمبلی کی حالت نہیں بلکہ شاید پورے گاؤں کی اور پورے صوبے کی اور پورے ہندوستان کی اور پوری دنیا کی حالت علماء کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہوئی۔ شاید ہمارے یہاں ایسا ادھر بیان ہوا ادھر باتیں شروع، عمل کرنے کا کسی کو نہیں، لیکن نام رکھنے کا اور باتیں ادھر ادھر کے کرنے کا آج ہر ایک کا رویہ بنا۔ کسی عالم کا انتقال ہوا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخشنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ وہی اگر کوئی فلمی اسٹار کا انتقال ہوئے، اس کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ کو دیکھا بھی، اور ان کے لیے ایصال ثواب کا یا ان کے لیے دعائے مغفرت کا اسٹیٹس رکھتا ہوا بھی دیکھا ہے، اور کسی کی فلم آئی تو ان کی کمائی زیادہ ہو اس کے لیے بھی دعا یا جملہ لکھتا ہوا لیکن علماء مرے، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یا کوئی عالم جیل گئے ان کے لیے رہائی کی دعائی کرنا، یہ امت کی شاید قسمت میں اب نہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی کا 2-2.5 سال پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت میں نے بیان بھی دیا تھا۔ بیان ہونے کے بعد کچھ ادھر ادھر کے ایک جماعت آئی تھی، جماعت کا کام ادھر ادھر کے کچھ لوگ بھرے، کہنے لگے مولانا جو بیان دیے غلط ہوئی، ان کو کسی دوسرے الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا، یہ مسئلہ تھا پیسے وغیرہ کا الزام تھا، ہم بیان کر رہے ہیں ان کی رہائی کا، اور لوگ یہ مسلمان ہی لوگ علماء کی برائی اور بدتمیزی میں لگے ہیں، ان کی رہائی کی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ایک پنڈت کا انتقال ہوا، یاد ہوا، یہ ہری کڑی میں، یاد ہے؟ اس وقت میں چاچا بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں اور چاچا باہر نکلے تو یہاں انتقال ہوا وہاں، اور یہاں بچے، بوڑھے، مرد، عورت اپنے ہاتھوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، چراغ کہتے ہیں، موم بتی جلا کر، تمام دکانیں شاید بند یا دکان میں کاروبار نہیں، سب غم کی حالت میں اور پریشانی اور آنکھوں میں آنسو سمیٹے ہوئے، شاید وہ بس اسٹینڈ سے نکلے اور یہاں پھر کر واپس وہاں پہنچے۔ کیا غم تھا ان کو؟ ہمارا ایک رہنما انتقال کر گیا، اس کا ہمیں غم ہے۔ یہ امت آج کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ نبی کے صحیح اولاد کے ساتھ محبت، نہ نبی نے جن کو اپنے بیٹے وارث کہا ان سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہی حالت امت کی رہی تو امت آگے کیسے بڑھے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان علماء کی برکت سے دین ہم تک پہنچا، جو دین پہنچانے کے سبب ہمارے بنے، ہم ان کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک کمال کی بات، ہمارے استاد حضرت قاری رشید اجمیری دامت برکت، بڑے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم بارہا دنیا میں ادھر ادھر جانا ہوتا، کوئی عالم ایمان کے اندر ایروپلین کے اندر بیٹھے تو یہاں، بلکہ ایک دوسری سائیکل یا گاڑی بھی لے تو لوگوں کی تبصرے سرے ہوتے ہیں، اور دوسرے قوموں کے بارے میں ہم نے دیکھا وہ اگر ایروپلین اور ہوائی جہاز اور جو بھی اڑائی کے سامان ہیں وہاں بیٹھے تو ان کے پیر دھو کر پانی پینے کے لیے دوسرے قومیں تیار۔ کیوں؟ ہمارا لیڈر آگے بڑھ رہا ہے، ہمارا رہنمائی آگے بڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہمیں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، سید خاندان اور علماء اکرام کا ادب کرنے، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔